تو اسرائیلیوں سن لو، ہندوؤں سن لو، امریکہ سن لو، برطانیہ سن لو، فرانس سن لو، تم نے جو آگ بھڑکائی ہے اب یہ آگ تمہارے ایوانوں کو جلا دے گی اور تمہارے اوپر زمین تنگ کر دے گی۔ اور میں وہ جملہ کہتا ہوں جو ربی ابن عامر نے رستم کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور کے دربار میں کہی تھی کہ تم نے ابھی ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھی ہے لیکن چلائے گئے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا۔ تو اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تم نے ابھی صرف مسلمانوں کے معصوم بچوں کو مارا ہے، ابھی تم نے ان شیروں کو نہیں دیکھا، ان ہاتھوں کو نہیں دیکھا جو ہاتھ تمہارا زمین پہ اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج کے بعد سے اسرائیل زمین میں مٹ جائے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم اس کا راستہ بتلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں ایک تجارت بتلاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے آمنت باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب قدس اللہ علیہ نے اپنے درس میں فرمایا ہے جہاد فرض عین ہو چکا ہے، اور اس کا ضابطہ یہ اقرب فالاقرب، قریب والے اور پھر قریب والے۔ یہ مسئلہ حرمین شریفین کی حفاظت کا ہے، یہ مسئلہ بیت المقدس کی حفاظت کا ہے، یہ مسئلہ عالم اسلام کی حفاظت کا ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے فوجی جوان جن کو اس امت نے 74 سال بڑی ارمانوں سے پالا ہے، اپنے ٹیکسز دے دے کر، اپنی آمدنی کے ذرائع دے دے کر، اور اس وقت ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی فوج سے اچھی فوج کم بختوں کے لیے نہیں ہے، اور پاکستان کے فائٹر انہوں نے اسرائیل کے دانت کٹھے کر کیے تھے۔ جب عرب دنیا لرز رہی تھی اس وقت پاکستانی فائٹر گئے تھے، اور فائٹر جانے کے بعد انہوں نے ان کے جہازوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اور پاکستانی فوج کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، ایئر فورس کے اندر جذبہ موجود ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جہاز کے اندر ون وے ایندھن ہے، یعنی تم جاؤ گے اسرائیل تک تو جہاز واپس نہیں آ سکتا، کون ہے جو شہادت کے تیار ہے؟ تو ایک فوجی رکا نہیں تھا جس نے ہاتھ اٹھا کے یہ نہ کہا ہو کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہماری فوج کے اندر موجود ہے، اپنی فوج سے بدگمان مت ہو۔ اس وقت پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر بسنے والوں کو اپنے ملک سے، اپنے ایمان سے اور اپنے تمام فوجیوں سے ہمدردی کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، یہ دعا ہے، یہ آپ کی شجاعت کا امتحان ہے، یہ آپ کے حلف کا امتحان ہے۔ چونکہ تربیت یافتہ فوج سے تربیت یافتہ فوج لڑتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے مال سے جہاد کرو، تم اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ تمام مسلح جتھے
جو اسلام کے نام پر اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ان تمام جبتوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جہاد کرنے کے بجائے تم فلسطین چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی مت کرو، پاکستان سے مت لڑو۔ پاکستان یہ عالم اسلام کا آخری سہارا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم مت کرو۔ میں چوروں سے کہتا ہوں، ڈاکوؤں سے کہتا ہوں، لٹوروں سے کہتا ہوں اور ان نالائقوں سے کہتا ہوں جو حرام خور ہیں، کبھی تو ایمان کو چمکاؤ، ایمان کو ظاہر کرو اور یہ کہہ دو کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہم چوری نہیں کریں گے، ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم حرام خوری نہیں کریں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم بھٹا نہیں لیں گے، ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، ہم پاکستان میں بدامنی نہیں ہونے دیں گے، ہم پاکستان کے محافظ ہیں۔ پاکستانی فوج کو اعتماد دو اور پاکستانی فوج کو معمولی مت سمجھو، اس کی ناقدری مت کرو۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرد کی غلطی کو ملک کو مت دو۔ فرد نے اگر غلطی کی ہے تو انسان اپنا گھر نہیں اجاڑتا، فرد کی اگر غلط پالیسی ہے تو انسان اپنا گھر نہیں اجاڑتا۔ اپنے گھر کو مت اجاڑو، پاکستان کو مستحکم کرو۔ یاد رکھو انڈیا اپنے دانت تیز کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا فلسطین کے اوپر لگی رہے، میں یہاں پر آ کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں۔ یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں الٹپ نہیں بول رہا ہوں۔ اور کل رات انڈیا نے سرحد پر حملہ کر کے اپنے عزائم کا ارادہ کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دعائیں کریں اور ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، مالی مدد۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ویزے کے مسائل ہیں، تربیت کے مسائل ہیں، ہم کو لڑنا نہیں آتا، تو وہاں جا کے ہم بوجھ بنیں گے، تو وہاں جا کے بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو رسد پہنچائیں گے، جو آپ اپنی صلاحیتوں کو، مثلا میڈیکل ٹیم چاہیے، میڈیکل ٹیم کے شکل میں جائیں، آپ مالی مدد کر سکتے ہیں، غذائی مدد کر سکتے ہیں، اس کا انتظام کیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت مسجد کے گیٹوں کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہوں، میں جھولی پھیلا کے بھیک مانگتا ہوں بیت المقدس کے لیے، میں تم لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں حرمین شریفین کے لیے۔ جس سے جو بن پڑے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ، جو بن پڑے اور جب تک بن پڑے، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ مستند اداروں کو معلوم کریں، اس وقت جو لوگ مسجد کے گیٹ کے اندر کھڑے ہوئے وہ مستند ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 دعا کرنی۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر قوت نازلہ ہو رہی ہے اور ساری مسجدوں سے کہا جا رہا ہے، جامعہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ آپ لوگ قوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اور مالی امداد کا جو راستہ کھل رہا ہے اس مالی امداد میں پیچھے نہ رہیں۔
اور گناہوں کو چھوڑے تاکہ ہماری دعائیں عرش پہ جا سکیں، حرام کھانے کو چھوڑے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں، اور یقین رکھیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاکستان اپنی ذمہ داری کو کسی شکل میں پورا کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی بکواس، سوشل میڈیا اس وقت ایکٹیو ہے انڈیا کی طرف سے، اور وہ نا امیدی کی خبریں پھیلا رہا ہے، آپ کو اپنے فوجیوں سے بدگمان کر رہا ہے، آپ کو اپنے ملک سے بدگمان کر رہا ہے، آپ کو سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پہ جمع ہو جائیے، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، اور یہ پاکستان بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان 27 رمضان کو عطا کیا گیا ہے، یہ بے مقصد عطا نہیں کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہے اس پاکستان کی قدر کرو، نا قدری نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دعاؤں میں فلسطین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطینی بھائیوں کو یاد کر کے اور ان کے لیے خوب جو ہے مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔